اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین رواه بخاری و مسلم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بزرگان ملت، نوجوان دوستوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، آج حالات کے پیش نظر پوری دنیا پر نظر رکھنے کے بعد جب ہم اپنے ایمان کی رگوں کو چھو کے دیکھتے ہیں تو اس میں ہماری ضرورتوں کا خون دوڑتے نظر آتا ہے۔ ہم اپنی حفاظت کے لیے، ہم اپنی تجارت کے لیے، ہم اپنی بزنس کے لیے تو پریشان نظر آتے ہیں، لیکن ہماری سوچ، ہمارا دماغ، ہمارا دل، ہماری کیفیت، ہماری کوئی بھی کنڈیشن ایسی نہیں ہوتی جس میں ہم تڑپ جائیں کہ میرے ایمان بھی کوئی چیز ہے۔ تو آج ایسی مہاماری کے عالم میں اور ہم اپنے رب کو ناراض کر کے اور رب کی رحمتوں سے، رحمت خاص سے دور رہ کر کتنا ہم نے سبق حاصل کیا اور کتنا ہم نے سبق حاصل نہیں کیا۔ ایسے حالات میں اب تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اب تو اپنی دین، اپنے نبی، اپنے قرآن، اپنی حدیث، اپنی سنتیں اپنی زندگیوں میں اتارنے کے لیے تہیہ ارادہ کر لیں۔ جب دین کی بات آئے، جب اسلام کی بات آئے، جب دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، جب قرآن کی بات آئے، جب شریعت اسلامی کی بات آئے، جب قانون اسلامی کی بات آئے، تو یہ ہو کہ دماغ کہے دماغ سنے، دل کہے دل سنے۔ آج اسی کیفیت کے ساتھ ہم اور آپ لوگ بیٹھے کہ دل کہے اور دل سنے، دماغ کہے تو دماغ سنے۔ ہماری ضرورت آپ کی ضرورت بن جائے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میرے دوستوں۔ اس مہاماری کے عالم میں جہاں دنیا کی ساری طاقتیں فیل ہو گئی، دنیا کی ساری مشینری خراب ہو گئی، دنیا کی حکومتیں سپر پاور جو اپنے آپ کو کہتی تھیں انہوں نے سپر ڈال دیے، اس کے بعد اللہ نے دکھایا کہ میں ہی ہوں، میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں، دنیا کی حکمرانی میری ہے، میرا ہی کام ہے شفا دینا، میرا ہی کام ہے موت دینا۔ ایسے حالات میں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جو اتنا وقفہ گزرا ہے، 6-7 مہینے کا وقفہ گزرا ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ ہماری بدعمالیاں ایسی بڑی تھیں کہ ہمارے محلوں میں جوا عام ہوا، سٹا عام ہوا، شراب عام ہوئی، بے اوریانی عام ہوئی، فحاشی عام ہوئی اور زنا عام ہوا، جھوٹ عام ہوا، گالی عام ہوئی، قرآنوں کو طاقوں میں سجا دیا گیا، حدیث کو پسے پشت ڈال دیا گیا، نوجوانوں کی زبانوں پر گالی تھی، بڑوں کی زبانوں پر گالی تھی، جھوٹ تھا، غیبت تھی، یہاں تک کہ شریعت اسلامی کا کوئی پاس و لحاظ نہ تھا، اگر تھا تو جمعے کی نماز میں یا پھر مغرب کی نماز میں سروں پہ ٹوپی تھی اور پھر سجدے تھے، رکوع تھے۔ معاشرے میں نکلنے کے بعد ہمارے گھروں میں دین نہ تھا، ہمارے گھروں میں شریعت نہ تھی، ہمارے گھروں میں نبی کا طریقہ نہ تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ہم پر یہ آزمائش کیا۔ اور یاد رکھو اس دنیا کا ٹرننگ پوائنٹ صرف امت مسلمہ ہے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں سدھارنے کے لیے اپنے عذاب بھیجتا ہے،
تمہیں اس نے اپنا کہا ہے، اس لیے تمہیں آزماتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے قوم لوط کو برباد کر دیا، اللہ نے فرعون کی قوم کے ساتھ فرعون کو غرق کر دیا، اللہ حوان کو اللہ نے ختم کر دیا، اللہ رب العزت نے قوم سمود کو تباہ و برباد کر دیا، اللہ رب العزت نے قوم شعیب کو برباد و تباہ کر دیا، اللہ رب العزت نے اور قوموں کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی پر زمین پلٹ دی۔ لیکن میرے رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے رب نے مجھے ایسا نبی دیا، میرے رب نے مجھے ایسا نبی دیا، ایسا نبی دیا جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، اس کی زندگی کا ایک ایک منٹ، اس کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ جس پر میری 100 جانیں قربان جائیں، اس نبی نے ہمیں آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، اللہ میں طاقت تھی کہ قوم لوط کی طرح ہماری زمین پلٹ دی جاتی، اللہ میں طاقت ہے کہ اللہ رب العزت قوم سمود کی طرح ہم پر پتھر برسا دیتا، اللہ میں طاقت ہے قوم نوح کی طرح ہم پر سیلاب اڑا دیتا، طوفان امر دیتا۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جہاں تک میری آواز جاری ہے، میرے بھائیوں غور کرو، یہ کون سی طاقت تھی جس نے میرے نبی، میرے اللہ کے غصے کو روکا ہے؟ یہ کون سی دعائیں تھیں جس کو میرے اللہ نے قبول کیا ہے؟ وہ کسی اور کی دعا نہ تھی، وہ کسی اور کی دعا نہ تھی، میرے محبوب، آپ کے محبوب، سرتاج انبیاء، سرتاج کونین، امام الانبیاء، خاتم الرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ میرے رب، تو نے قوم سمود کو ختم کر دیا، تو نے قوم لوط کو ختم کر دیا، تو نے یونس ساری قوموں کو تو ختم کیا، میرے رب میری امت گناہ کرے گی، میری امت زنا کرے گی، میری امت چوری کرے گی، میری امت جوا کھیلے گی، میری امت کے نوجوان بے پرواہ ہو جائیں گے، میرے رب لیکن میری امت کو ایک بار تو ختم مت کرنا، ایک بار کی میری امت کو تو ختم مت کرنا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہاں پر بھی ہمارے اعمال ایسے تھے کہ اللہ ہمیں ہلاک کر دیتا، لیکن میرے نبی کے دعا نے ہمیں بچا لیا۔ کبھی غور کیا اس پر؟ کبھی اس حدیث پر آئے کہ کبھی نبی کی کراہتیں سنی، کبھی نبی کی تہجد دیکھی، کبھی میرے نبی اللہ کے سامنے گڑگڑائے امتی امتی۔ ایک بار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکل کر جنگل کی طرف چلے گئے، دشمنوں کا خطرہ تھا، صحابہ مچل گئے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے، کہیں نظر نہیں آ رہے، بی فاطمہ پریشان ہے، اماں عائشہ پریشان ہے، ابو بکر پریشان ہے، عمر پریشان ہے۔ میرے نبی آخر کہاں گئے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے ایک جنگل کے کنارے، وہاں ایک چرواہے کو دیکھا، پوچھا یہاں کوئی محمد گزرے ہیں، ہمارے نبی گزرے ہیں؟ کہا میں محمد کو اور نبی کو تو نہیں جانتا، لیکن ہاں 3 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے ہیں، میری بکری کچھ کھاتی نہیں، میری بھیڑیں کچھ کھاتی نہیں۔ کیوں نہیں کھاتی؟ ایک جنگل سے ایک آواز آتی ہے، امتی امتی امتی۔ صحابہ سمجھ گئے، صحابہ سمجھ گئے اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اندر، آسمان اور زمین کے درمیان میں کوئی ایسی ذات نہیں جو کسی کے لیے تڑپی ہو، میرا نبی ہے جو اپنی امت کے لیے تڑپتا ہے۔ جب حضرت ابو بکر پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہا کہ اے محمد، اے میرے محبوب، میری جان، میرے ماں باپ سب آپ پر فدا، آپ سر اٹھائیے۔ اللہ کے رسول فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو یہ وعدہ نہ لے لے کہ میں تیرے ایک ایک امتی کو بخش دوں گا۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب سر تو اٹھا لیجئے، خدا تمہاری دعا کو ٹال ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حکم آیا کہ میرے محبوب تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے رلانا نہیں چاہتا، میں تجھے رلانا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا تیری آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن یاد رکھ جو تیرے ہوں گے میں انہیں بخش دوں گا، جو تیرے ہوں گے میں ان سے بخش دوں گا، اور جو تیرے نہیں ہوں گے تو مجھ سے اس کا سوال مت کر۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نبی کا کون ہے ذرا غور کر۔ من رغب عن سنتی
फलैसा मिन्ना फलैसा व रिवायत आखिर फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नतों को छोड़ दिया वो मुझ में से नहीं है। जिसने मेरे छोटों पर रहम नहीं किया, जिसने मेरे बड़ों की इज्जत नहीं की, वो मुझ में से नहीं है। मेरे भाइयों, अपना गिरेबान झांको और देखो कि नबी की सुन्नत कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, और हमारी ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। मैंने एक बार और कहा था, तो फिर मैं याद दिलाऊं, हमारी ज़िंदगी की शुरुआत आप फजर से करिए। करोगे इंशाअल्लाह? हमारी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से होगी? फजर की नमाज से होगी इंशाअल्लाह। तहज्जुद की नियत कर कर कल सोना है और फजर में उठना है इंशाअल्लाह, और तहज्जुद में अल्लाह तौफीक दे दे, तहज्जुद में उठना है और अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगना है, मेरे मौला जितने दिन गुजरे तेरी नाफरमानियों में गुजरे, तेरे नबी के तरीके के अलावा गुजरे, मैंने तेरे महबूब को भी नाराज़ किया, तुझे भी नाराज़ किया, इसलिए मेरे बच्चे बिगड़ गए, इसलिए मेरी सोसाइटी बिगड़ गई, इसलिए मेरा मुआशरा बिगड़ गया, आज पूरा मुआशरा का मुआशरा बिगड़ गया। मेरे रब, आज से मैं तेरे सामने तौबा कर रहा हूँ। ऐ अल्लाह, मेरी सुबह बखैर फरमा दे, मुझे ज़ोहर की तौफीक अता फरमा दे। जब ज़ोहर पढ़ लो तो रब से मांगो, मेरे रब तूने तौफीक दी, मैंने ज़ोहर अदा की, मेरे रब अब मुझे अपने सामने एक बार असर में भी बुला ले, उसके बाद असर में अल्लाह से मांगो, मेरे रब मेरी शाम भी ठीक कर दे, मगरिब में भी तू मुझे बुला ले, और मगरिब में अल्लाह के सामने गिर जाओ और कह दो, मेरे रब तू मुझे इशा में भी बुला ले। जब इशा में तुम पहुंचो उसके बाद दुआए कुनूत पढ़ो, और दुआए कुनूत पढ़ने के बाद तुम अल्लाह से कहो, ए मेरे रब, मुझे नहीं मालूम मुझे इसमें कौन से गुनाह हुए, लेकिन जितने भी गुनाह हुए मैंने जान कर नहीं किए। ए रब, मैंने आज रिश्वत नहीं ली, ए मेरे रब आज मैंने झूठ नहीं बोला, ए मेरे रब आज मैंने जुआ सट्टा नहीं खेला, ए रब मैंने किसी लड़की पर गलत नजर नहीं डाली, ए रब मैंने चोरी नहीं की, ए अल्लाह उसके बावजूद मेरा नफ्स गुनाहों का आदी था, ए अल्लाह इस पे गुनाह माफ फरमा दे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तुम्हारा रब, तुम्हारा अल्लाह जिसने मुझे बनाया, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने जमीन बनाई, जिसने आसमान बनाया, वो फरिश्तों में चीख कर कहेगा, फरिश्तों तुम गवाह रहो उस बंदे की मैंने मग़फ़िरत फरमा दी है। अल्लाह को समझो तो, अल्लाह के दरबार में आओ तो, अल्लाह के दर से दूर हो, अल्लाह से लौ लगाना छोड़ दिया है, नबी के तरीके को छोड़ दिया है। कभी अल्लाह को मानना है तो मेरे नबी के तरीके पर मानना पड़ेगा, मेरे नबी के तरीके पर मानना पड़ेगा। तो नबी और शरीयत और अल्लाह ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये कड़ी ब कड़ी है। शरीयत हमें नबी से मिली है और नबी की ज़िंदगी में शरीयत है। जब शरीयत पे आएंगे फिर खुशियाँ आएंगी, हमारी और आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। मेरे भाइयों और मेरे बुज़ुर्गों, आज से अहद करो, फजर की नियत करोगे ना इंशाअल्लाह, और उसके बाद हर नमाज में अल्लाह से करोगे। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। मेरा रब मुझे भी तौफीक अता फरमा दे और आपको भी तौफीक नसीब फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत अदा फरमाने जिन लोगों को सुन्नत अपनी पड़ी।